دیے، وہ اس قدر ہو گئے میں ان کو گن نہیں سکتا۔ پھر میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ چوڑا کوئی نہ ہی سردہ رکھ لیندہ، نام تو نے جھوٹ ہی بولنا ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے پیسے لگتے ہیں، کوئی اچھا نام رکھ لیتا۔ یہ اس کے عقائد، اور اگر ان کی اس کی کتابوں کو پڑھا جائے تو اس کے کفر کی وضاحت پہ اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہی کافی۔ کشتی نوح کے اندر لکھتا ہے کہ میں مریم تھا، پھر میں حاملہ ہوا۔ کشتی نوح میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقول، صرف اس کے کفر کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ عز و جل نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا مظاہرہ کیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور میں بشکل مریم حاملہ ہوا، پھر میرے پیٹ میں عیسیٰ، اور پھر میں نے خود عیسیٰ کو جنم دیا، اور جنم نہیں دیا بلکہ میں اپنے آپ عیسیٰ بن گیا۔ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے، خود ہی مریم بنا، خود ہی عیسیٰ بنا، اور نعوذ باللہ پھر اپنے آپ کو خدا کی بیوی ہونے کا دعوے دار قرار دیا۔ تو سب سے پہلے یہ اللہ کی توحید کا دشمن، اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دینے والا، اور کشتی نوح کتاب کی اس عبارت کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی بیوی قرار دینے والا، دور کی بات کہ یہ نبی تھا یا اس پہ فرشتے آتے تھے یا اس پہ وحی ہوتی تھی، دور کی بات ہے نبی ہونا، ایسا آدمی تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی توحید کا دشمن، کتاب اللہ کا دشمن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کا دشمن۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب سوچنے والا سوال میرا اور آپ کا ہے، باقی کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ جس آدمی کے اس کفری عقیدوں کا علم ہو جائے، پھر سوچئے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس ظالم کے ظلم کو ہم نے کتنا بیان کیا ہے، اپنے معصوم مسلمانوں کو ان ظالموں کے کفر سے بچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ جیسے میرے پیارے بھائی شیخ عالم فرما رہے تھے کہ ان کے اپنے چینل ہیں جہاں دن اور رات کفر بکا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے ان کے اس کفر کے پردے کو کتنا چاک کیا ہے۔ آپ نے یہ پیغام سن لیے، ان کے یہ عقائد جان لیے، ان کی کتابوں کو لیجئے، ان کو عام کیجئے، ان کے ساتھ وہ معاملہ رکھیے جو معاملہ ایک مومن کافر کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ان کا جرم کوئی چھوٹا جرم ہے، ان سے رشتہ داریاں ہو جائیں تو بات کوئی نہیں، ان کے ساتھ پیار و محبت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ دوستیوں کی فضائیں چل پڑے تو کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب کے دشمن ہے۔ ان سے اہل ایمان نہ محبت کر سکتا ہے، نہ پیار کر سکتا ہے، نہ رشتہ داری کر سکتا ہے، نہ دل کے تعلقات ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں قرآن کی اسی آیت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ ہم تم سے بری، تم ہم سے بری، ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہے، انکار ہے، کفر ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، اس وقت تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ کی توحید پر ایمان نہ لے آؤ، محمد کی رسالت کو تسلیم نہ کر لو، اس مرزا کے کفر کا اعلان نہ کر دو، ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو، عامت الناس کو ان کے شر سے بچائیے، ان کے فتنے سے بچائیے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ بڑا خوش ہے کہ ان کو متفقہ طور پہ کافر قرار دے دیا گیا، بس ہمارا کام ختم ہو گیا، ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، یہ کافر قرار دے دیا گیا، معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ نہیں، درست ہے، ان کو کافر قرار دے دیا گیا، لیکن مسلمان اس پہ راضی ہو گئے، اس پہ خوش ہو گئے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے کارنامہ انجام دے لیا۔ ارے کارنامہ تو تم نے واقعی سر انجام دیا، لیکن ان کے فتنے، ان کا فساد، ان کی گندگی ابھی تک چل رہی ہے۔ ان کی کتابیں مسلمانوں کے گھروں میں پہنچتی ہیں، ان کا پیغام چینلوں کے ذریعے چلتا ہے، تو اٹھیے ان کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کا رد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال پہ دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ عز و جل سے راضی ہو، ہمارا دل میں کوٹ کوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہو، اور جو نبی سے محبت کرے ہماری اس سے محبت ہو، جو صحابہ سے محبت کرے ہماری اس سے محبت ہو، جو امہات المومنین سے محبت کرے ہماری ان سے محبت ہو، اور جو اللہ کا گستاخ ہو، جو رسول اللہ کا گستاخ ہو، جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہو، جو نبی کی بیویوں کا گستاخ ہو، ہم اس سے دشمنی کریں، ہمارے اس کے درمیان لڑائی ہو، فساد ہو، انکار ہو، اختلاف ہو، افتراق ہو، ہماری اس سے کسی طرح کی محبت کی پینگ نہ چڑھے۔ یاد رکھو اگر ہم نے ان سے دوستی کی جو محمد علیہ السلام کے دشمن ہیں تو پھر ہم نبی سے دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک بھائی نے اذان کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اذان جب مسلمان مدینے میں پہنچے، نماز فرض ہوئی، تو اذان کے بارے میں مختلف رائے آنی شروع ہوئی، مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے، ناقوس بجایا جائے، جیسے دوسرے سابقہ مذاہب کے اندر تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں حضرت عمر نے یہ جمع ہونے کے لیے اس آوازے کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ حضرت بلال کو سمجھائے اور سکھائے اور کہا بلال اذان دو، وہاں سے یہ اذان کا آغاز ہوا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ مسلمان ایسے کاروبار کرتے ہیں جس میں گندگی والے کام، مثلا گٹر کا پانی ہے، یہ مختلف فیکٹریوں میں جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ مختلف مراحل سے گزار کر زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ نجس پانی والا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کاروبار میں تو کوئی اس کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کام کرے، لیکن نماز کے وقت پہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بدلے، اگر جسم پہ گندگی لگی ہے جسم کو پاک کرے، لباس کو پاک کرے اور پھر جا کے نماز ادا کرے۔ گندے جسم اور گندے لباس سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے وقت پہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اپنے کپڑوں کو پاک کرے، دوسرے کپڑے پہنے اور نماز ادا کرے۔ ہم لوگوں کو اتنا علم نہیں توحید کے لیے، یہ بحث ہوتی ہے کہ بہت آدمی اس پر کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ پیروں میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مثال دی کہ پاکستان میں ایک زیارت ہے جو شاہ ڈولہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس زیارت پہ منت مانتا ہے کہ اگر میرے گھر اولاد ہو جائے تو میں پہلی اولاد کو زیارت کی نظر کروں گا، اور پھر اس کے ہاں اولاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا بچہ یا بچی چوہے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس زیارت پہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد والے بچے اچھی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کمزور ایمان والے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب دیجئے تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر یہ مان لی جائے بات کہ شاہ ڈولے کے دربار پہ جا کر کچھ مانگنے سے اولاد مل جاتی ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہندو اپنے مندروں میں جا کر دعا مانگتے ہیں اور ان کے ہاں بھی ہو جاتی ہے، تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شاہ ڈولہ تو آپ کے نزدیک کچھ اور حیثیت میں ہوگا، جو کرشن جی کے مندر میں جا کے سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہندوؤں کے عرس کرشن کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ اولاد دے لے؟ یہ ماننا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نہیں شاہ ڈولہ دے سکتا ہے، ہندو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی ہندو اپنے کسی بت پہ آ کر روتا پیٹتا ہے، مانگتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے، اگر اس صوفی میں طاقت ہے تو مانو کہ ہندوؤں کے پتھروں میں بھی طاقت، ان کے بتوں میں بھی طاقت ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل نے کس کو کب اولاد دینی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب وہ انسان اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، تو یہ حلال طریقے میں مانگ رہا ہے۔ جو وقت اس کی اولاد کا مقرر ہے وہ مالک نے اس کو اس موقع پر دینی ہے۔ اب سوال یہ بچتا ہے کہ مانگنے والے حلال طریقے سے لے رہے ہیں یا حرام سے۔ اس کی دوسری مثال سے سمجھیے، روزی دینا، رزق دینا کس کے ذمہ ہے؟ ایک مزدور مزدوری کر کے کماتا ہے، ایک ڈاکو ڈاکہ مار کے کماتا ہے، دونوں کو کون کھلا رہا ہے؟ ایک حلال طریقے سے، ایک حرام طریقے سے۔ وہ اس کا مزاج ہے، وہ حرام کھاتا ہے، کھائے۔ کھلانے والا کون ہے؟ ایک ساری عمر اللہ کے در پہ پڑا رہا، مانگتا رہا، اسے اللہ نے عطا کر دیا، اور ایک مانگتے مانگتے